السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیو، کیا حال ہے؟ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اپنی رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے کہ ہم اس کی رحمتیں، برکتیں اور ان کے جو اثرات ہیں، ان کی رحمتوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حوصلہ اور ہمت دے، صحت تندرستی دے۔ اگر آپ کی طبیعت صحیح ہوگی تو آپ اب عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اپنی تکلیف کی وجہ سے عبادت نہیں کرنے کی ہمت رکھتے۔ اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہم لوگ عبادت کر لیں، لیکن جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے، جیسے جوڑوں میں درد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو ہم لوگ چاہ کے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے اور ہم فیض یاب نہیں ہو سکتے اس ماہ مبارک یا ویسے بھی عام روٹین میں بھی۔ ہم اگر طبیعت نہیں صحیح، ہم چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے یا کہیں آ جا نہیں سکتے، یا ہم لوگوں کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، تو ہم کسی کی دکھ تکلیف میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے۔ ہم لوگ چاہتے ہوئے بھی کسی کے دکھ درد میں یا خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہمیں اس نے مختلف قسم کی بیماریوں کو بتا دینا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لیں، آپ نے یہاں جانا ہے، آپ کی یہ رپورٹیں آئیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لمبا پروسیجر جو کہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں نا اس بات سے شفا مل جائے، ڈاکٹر نے جو انجیکشن کہنا ہے یا ڈاکٹر نے جو بھی کہنا ہے ہم نے وہ کرنے پہ مجبور ہونا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کی دوائیں، میڈیسن، انجیکشن لگوانے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو مکمل صحت یاب نہیں ہم لوگ ہو پاتے، مکمل ہم لوگوں کو صحت نہیں ملتی، یا ہم اس تکلیف سے مکمل طور پہ ہم لوگوں کو نجات نہیں ملتی۔ تو ہم لوگوں نے، کیونکہ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو اسے جو بھی کوئی مسئلہ، جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تو اس نے ہمیں جو کہنا ہے ہم نے وہ مجبوراً کرنا ہے، اپنی خوشی سے نہیں، مجبوری سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو انہوں نے کہنا جی جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یا آپ کی کوئی رپورٹ نہیں آئے گی تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ آپ میں یورک ایسڈ ہے یا آپ کے جوڑ کی ریڑھ کی ہڈی میں یا آپ کے جوڑوں کے درد میں کس وجہ سے درد ہے، کیا ایسی بات ہے کہ جو ہم آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، کس چیز کی کمی ہے یا کس چیز کی زیادتی ہے۔ یہ تمام باتیں تو ڈاکٹری ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا ورد بتاؤں گی، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ جو آپ نے وہ پڑھنا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ریڑھ کی ہڈی کا، جوڑوں کے درد کا اور آپ کے گھٹنوں کا درد کیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے مجھے دعائیں دینی ہیں اور آپ نے میرے اس میسیج کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ کسی اور شخص جس کو تکلیف ہے یا جو اس درد سے، اس کرب سے گزر رہا ہے، اس کو نجات دلانی ہے۔ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو رام آ جائے۔ یقین مانیں کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ ہم میڈیسن تو صحیح ہیں، ہم میڈیسن لیتے ہیں، ہمیں آرام آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے یا اللہ کا جو ورد ہے یا کوئی وظیفہ ہے، ہمیں اس سے میری والدہ بیمار تھیں بہت سال پہلے۔ میری ماما کو ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ میں نے ہی اپنی کوئی پریشانی جا کے اپنی ماں کو بتائی تھی۔ مائیں کس سے شیئر کرتی ہیں؟ مطلب ماؤں سے شیئر کیا جاتا نا، بیٹیاں کس سے شیئر کرتی ہیں؟ اپنی ماؤں سے۔ میں نے جا کے اپنی امی کو اپنی پریشانی بتائی۔ میری ماں نے اس چیز کا بہت اثر لیا۔ انہوں نے سوچا، میں سنڈے والے دن بتا کے آ گئی، منڈے والے دن امی میری کو، میرے بھائی کا فون آیا کہ نا امی کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میری امی بے ہوش ہو گئی، ہم لوگ اپنی امی کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا نا بی پی شوٹ کر گیا اور ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی۔ تو امی کے دماغ خون ہونا شروع ہو گیا۔ امی میری بہت پریشان تھی، میری پریشانی لی، لیکن وہ میری امی پھر کومے میں چلی گئی۔
میری امی 21 دن کومے میں رہی تھی. 21 دن میری امی نے کوئی بات نہیں کی تھی بالکل. لیکن ہم لوگ اللہ کی آس پہ وہاں پہ بیٹھے ہاسپٹل میں. میں اندر اور میرا بھائی چھوٹا والا بھائی میڈیسن لانے کے لیے، اور بڑا میرا بھائی وہاں پہ باہر بیٹھا تھا آنے جانے لوگوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے پورا 1 مہینہ، ہم 3 بہن بھائیوں نے ہاسپٹل میں بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کیا تھا. آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بیٹھے بیٹھے، ہماری امی بالکل ایسی ہو گئی تھیں جیسے کبھی بیماری نہیں. ادروائز کہتے ہیں جناب دماغ کی نس ان کی ہو جائے اس طرح سے تو پھر وہ بندے کی ذہنی حالت نہیں صحیح ہوتی، وہ بعد میں بندہ اب نارمل ہو جاتا. نہیں، بالکل بالکل میری ایسے ہو گئی تھیں مما کہ جیسے کوئی کبھی بیماری نہیں تھی. وہ صرف کیا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی وجہ سے. میڈیسن تو اپنی جگہ کام کرتی ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. پھر امی گھر آئیں، امی نے سارے معاملات زندگی کے جیسے بھی ہوتے تھے، میری ماں بالکل ویسے ہی پہلے جیسی تھی بالکل، کہ جیسے گھر کا سیٹ اپ چلانا، گھر کو چلانا، دیکھنا بھالنا، سارے معاملات میری امی ویسے ہی کرتی تھیں. حالانکہ جیسے کہ اگر ہو جائے اس طرح، کیونکہ دماغ میں وہ جب ان کی وین پھٹ جاتی ہے یا تو پھر وہ دماغ میں بلڈ جو ہے جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم بہن بھائیوں کی محنت اللہ نے اتنی رنگ لائی، اتنی کہ ہم لوگ اپنی ماں کو زندہ اور صحت مند کر کے واپس لے کے آئے. اس رب کے جتنا شکر ادا کریں، جتنا کرم ہے اس کا، وہ ہم مطلب بیان نہیں کر سکتے. کیا کہیں نہیں گئے ہم، صرف اللہ تعالیٰ کا پاک کلام وہاں پہ پڑھتے رہے. اور اسی طرح میں جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس ٹائم ہم نے یا سلامو پڑھتا ہے، یا سلامو صرف یا سلامو کا ورد کیا تھا. اور آج میں آپ کو یہ جو جوڑوں کے درد، ریڑھ کی ہڈی اور یہ جسم کے گھٹنوں کے درد کے لیے بتانے لگی ہوں، یا غنیوں. اپنے چلتے پھرتے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد رکھیں. پڑھتے ٹائم دروشی پڑھیں. دروشی میں تو اتنی طاقت ہے، درود شریف تو مطلب لازمی ہماری زندگی کا حصہ ہے. اب دروشی پڑھتے رہیں. اور لیکن یا غنیوں یہ اسپیشل ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی، جوڑوں کے درد اور گھٹنوں کے درد کے لیے. یا غنیوں اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے. آپ دیکھے گا انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو کیسے فرق محسوس ہوگا. آپ نے مجھے کومنٹس کر کے بتانا ہے. آپ مجھے بتایا کریں کہ کیا ہم نے یہ ورد پڑھا یا ہمارا یہ عمل یا یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھیے گا. یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 1 سیکنڈ میں زمین اور آسمان کو ملا دے. ہم لوگوں کے ہم لوگ اپنے پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، 4 سال بعد ہم یہ کریں گے. لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پلاننگ ہے. اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی یا باری تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنے معاملات زندگی ادا کر رہے ہیں. ہم سے راضی ہو جا یا باری تعالیٰ، ہم سے راضی ہو جا یا باری تعالیٰ، ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے باشرط زندگی. اگر زندگی ہوئی تو ضرور ملیں گے. آپ نے میرے لیے دعا کرنی، میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے بچائے، بری گھڑی سے بچائے اور برے مال سے بچائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.